ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ۔ قرآن حمید اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر قسم کی برائی سے بچنے کا حکم بھی ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہر قسم کی اچھائی کرنے نیکی کرنے کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ اب جتنا ہم قرآن پاک کو پڑھتے جائیں گے اتنا ہم برائی سے دور ہوتے جائیں گے اور نیکی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں قیامت کے روز فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی نا، کسی کے ساتھ خیر والا معاملہ کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اللہ دے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کسی کے ساتھ تھوڑی سی برائی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں اور کبھی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی چھوٹی نیکی ہمیں جنت تک لے جائے اور وہی چھوٹا سا گناہ جو ہے ہمیں جہنم تک لے جائے۔ تو گناہ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، گناہ تو چھوٹا ہوتا ہی نہیں، گناہ تو ہوتا ہی بڑا ہے، اور نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھنا نہیں چاہیے۔ پتھر ہٹانے والی نیکی ہمیں بخشوا دے، ہے تو جو ہے نا ناچنے والی عورت تھی، طوائف تھی، ناچنے والی تھی، لیکن پیاسے کتے کی پیاس بجھائی تھی، اللہ نے کرم فرما دیا، بخش دی گئی۔ تو کبھی بھی گناہ کی طرف نہ بندہ قدم بڑھائے۔ وہ گناہ کبیرہ کچھ ایسے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں کہ جس میں امت گناہوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ والدین کا نافرمان، شراب پینے کا عاتی، زنا کرنے والا، یہ ایسے ہیں کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جیسے ابھی آسمان سے کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے، بجلی نہ گر جائے، آسمان کی بجلی آ کے کہیں سب کو ختم نہ کر دے، زمین پھٹ نہ جائے۔ جس قوم کے اندر زنا اور شراب عام ہو جاتی ہے نا، اللہ اس قوم سے اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے، اس قوم کے اندر سے پھر برکتوں کا نزول ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ گناہ کی عادت پتہ کیسے پڑتی ہے؟ اس گناہ کی عادت پڑتی ہے آنکھوں سے۔ یہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ آنکھیں جو نا شیطان کا جال ہے، شیطان کا جال ہے، کیونکہ یہ ایسا عضو ہے جو بڑی جلدی اثر لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مالدار کو دیکھا تو آنکھوں نے کہا یار یہ بڑا مالدار ہے، اس کے ساتھ کوئی دوستی ہونی چاہیے۔ کسی کی چٹی سکن کو، چٹی سفید کھلڑی کو دیکھا تو اس کی سفید کھلڑی پر فدا ہو گئے۔ نوجوان آج کل لڑکیوں کے ساتھ پوری راتیں باتیں کرتے ہیں، حرام فعل ہے، فدا ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو اسود الدؤلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا سبزہ بھی گندا ہوتا ہے، چاہے اوپر سے جتنا مرضی سونا لگے۔ تو کسی کو لڑکے پسند آ گئے، کسی کو لڑکیاں پسند آ گئیں کہ سونی بڑی ہے میں تو تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اوے اللہ کے بندو یہ دیکھو کہ بنیادیں بھی صاف ہیں کہ نہیں ہے، کہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا سبزہ بھی گندا ہوتا ہے، اوپر سے بڑا سونا لگتا ہے۔ تو دیکھو جس پر تم فدا ہوئے ہو اور وہ خاندانی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ نسب اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ نمازی پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ صرف ایک ہی فیس پر جو ہے نا وہ تم فدا ہو گئے، اور جب وہ میک اپ اترے گا تو پھر دیکھ لو اندر سے کیا نکلے گا۔
تو یہ ایک بڑی بیماری چل پڑی ہے. اور یہ پتہ کیسی ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسی ہوتی ہے. فرمایا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فرمایا سورہ نور کے اندر مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ اللہ فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھیں جو نا شیطان کا جال ہیں. اور ویلا بندہ جو نا، ویلے بندے کا فارغ دماغ جو ہے، یہ فارغ میموری، یہ فارغ دماغ شیطان کی ورکشاپ ہے، ورکشاپ. تو اس کو فارغ چھوڑا کیوں تھا کہ اس کے اندر گندے خیالات آتے، اس کو بیزی رکھنا تھا. اور اب یہ تو مردوں کے لیے تھا. عورتوں کے لیے کیا کہا؟ عورتوں کے لیے کہا، اب مردوں کے لیے پہلے کہا کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ذالک اذکیٰ لہم، اس لیے تم حفاظت کرو کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. تم حفاظت کرو گے تم صاف ستھرے رہو گے. بے شک ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اور آگے عورتوں کو کہا، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرو. جو چھپانے والے جسم کے عضو ہیں ان کو چھپاؤ. لیکن عورتوں نے سروں سے دوپٹے اتارے، مرد نہیں بولے. نقاب اتر کے نہیں بولے. گلوں کے اندر دوپٹے آگے نہیں بولے. اب گلوں کے اندر سے بھی اتار دی، اب بھی نہیں بولے. جو عورت صفا مروہ پر بھی تیز دوڑ نہیں سکتی، عمرہ کرنے جائے تو حکم ہے وہاں دوڑنا ہے، مگر عورت کا حکم ہے کہ عورت وہاں بھی نہ دوڑے تاکہ جسم کی جو ڈیل ڈال ہے، جسم کے عضو جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو. وہاں بھی عورت نہیں دوڑ سکتی، تیز چل سکتی ہے، مرد دوڑے. جو عورت صفا مروہ پر نہیں دوڑ سکتی عمرے حج پر جا کر، وہ کرکٹ کے میدان میں دوڑ سکتی ہے؟ وہ سڑکوں پر دوڑ سکتی ہے؟ کس نے اجازت دے دی؟ تو اس لیے بولے نہیں. تو آج دیکھیں عورتوں نے اپنے لباسوں کا کیا حال کیا. 12 بجے تک، 2 بجے تک ٹچ موبائل نے زندگیاں برباد کر دی. مجھے ابھی اسی محلے کے ایک نوجوان بتا رہے تھے کہ 3 بچیوں کی ماں ہے، شادی کو 8 سال ہو گئے، لیکن دوست رکھا ہوا تھا، نکل گئی، بھاگ گئی گھر چھوڑ کے. اس حد تک برائی پھیل چکی ہے موبائل کی وجہ سے. تو نیٹ کا اچھا استعمال تب ہوگا جب صحبت اچھی ملے گی. اور قرآن نے کہا کہ جب یہ بہک جاتی ہیں نا تو پھر یہ دل بہکتا ہے. دل بہکتا ہے تو پھر ستر اتر جاتا ہے. جب ستر اتر جاتا ہے تو زنا ہو جاتا ہے. زنا ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس حد تک عید کے دنوں میں بھی یہ بیئر شراب بہت پی جا رہی ہے. مسلمان پی رہے ہیں، نوجوان پی. عید ہے جی، عید ہے. عید کا دن، عید کا دن تو خوشی کا دن ہے. عید کا دن تو مسلمان بھائی کو جو ہے وہ سینے سے لگانے کا دن ہے. عید کا دن تو نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کا دن ہے. عید کا دن تو جوڑنے کا دن ہے. عید کا دن تو خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. عید کا دن تو غریبوں مسکینوں کے کام آنے کا دن ہے. عید کا دن تو نمازیں پڑھ کے شکرانے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ تو نے ہمیں خوشیاں دی ہیں. عید کا دن یہ تو نہیں کہ شرابیں پینے کا دن ہے. بوڑھے باپ سے جفی ڈالی نہیں بیٹے نے، اور باہر والے دوستوں سے جفیاں ڈال رہا ہے. تو یہ آنکھیں جو ہے نا بہکتی ہیں اور پھر کیا ہو جاتا ہے. امام یافعی روز ایک نوجوان کام کرتا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں بھی آتی ہیں سامان لینے کے لیے. ایک نوجوان لڑکی بھی آئی اور اس نے نوجوان کو جب دیکھا نا تو لینا تو اس نے سوٹ کا ایک ہی کپڑا تھا، ایک سوٹ کا کپڑا لینا تھا. لیکن نوجوان کو دیکھا کافی خوبصورت لگا اسے. نوجوان کو کہنے لگی پورا تھان دے دو، پورا تھان دے دو. جب پورا تھان اس نے دیا تو کہنے لگی میرے سے تو اٹھایا نہیں جائے گا، تو ذرا میرے گھر تک چھوڑ نہیں آتے. نوجوان نے کہا میں چھوڑا تو. نوجوان جو تھا با حیا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. وہ
اچھے ماں باپ کی تربیت والا تھا، ڈرنے والا تھا، انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرنے والا تھا، واتقوا اللہ، ڈرنے والا تھا۔ جب اس نے کہا کہ یہ میرا گھر آ گیا تو کہا ذرا کمرے کا دروازہ کھولتی ہوں، ذرا اندر تک رکھ دو پھر چلے جانا۔ جو ہی وہ اندر کا رکھنے کے لیے گیا تو نوجوان لڑکی نے آگے سے کنڈی لگا لی، دروازہ بند کر دیا، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو، میرے ساتھ وہ کام کرو کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، مگر وہ کہہ رہی تھی میرے ساتھ غلط کام کرو، نہیں کرو گے تو میں پھر بھی شور ڈال دوں گی کہ اس نے میری عزت خراب کی، تو بہتر ہے کہ کر لو۔ اب نوجوان نے کہا باری تعالیٰ میں نے تو ساری زندگی سجدوں میں گزاری ہے، میں اپنے ماں باپ کی عزت پر داغ نہیں لگانا چاہتا، وہ چٹی چادر پھبنا والی داغ نہ لامی جنیا، اور پھر نہ کی حشر دہارے آل اور ربا اے کی بنیا۔ تو یا اللہ کہیں میری وجہ سے میرے ماں باپ پر داغ نہ لگ جائے، سونیا مجھے بچا لے۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ بات ہے، اس نے کہا اچھا یہ تو ٹلنے والی نہیں ہے، لیکن میرے رب نے مجھے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو دور کی بات ہے، نیڑے بھی نہیں جانا۔ نوجوانوں سنو، جب اس نے یہ بات کہی تو نوجوان نے کہا لڑکی اچھا تیری یہ ضد ہے تو پھر مجھے بتا واش روم کدھر ہے، لیٹرین واش روم کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ذرا میں فریش ہو جاؤں، منہ ہاتھ دھو لوں ذرا۔ اندر گیا تو واش روم کے اندر جتنی بھی گندگی تھی نا، جو گندگی ہوتی ہے اس نے ساری اپنے منہ پر مل لی۔ کوئی پخانہ اپنے منہ پر ملتا ہے؟ کوئی گندگی ملتا ہے؟ اس نے کپڑوں پر ملی، اس نے چہرے پر ملی، اور ملنے کے بعد جب باہر آیا نا تو اس نوجوان لڑکی نے دیکھا کہ اتنی سمیل اس سے آ رہی، اس نے کہا اوہ یہ تو بڑا گندا ہے، جلدی دروازہ کھولا نکل گیا۔ جب دروازہ کھولا نا باہر تو پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا، پانی کے چشمے کے اندر اس نے اپنے آپ کو دھویا، اور دھونے کے بعد سجدے کے اندر گر گیا، اور سجدے میں گر کر کہتا ہے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے سونیا، وقتی طور پر تو نے مجھے گندا کر دیا، وقتی طور پر میں گندا ہو گیا، لیکن جو ہے تو نے میرے باطن میں داغ نہیں لگنے دیا، ظاہر میں تو لگ گیا باطن میں نہیں لگنے دیا۔ اور نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی، اور جب قبر کے اندر گیا تو اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی۔ جس نے اپنے آپ کو جنوں اللہ رکھے کون چکھے؟ تو بچے تو صحیح، آج کل تو اتنا یہ عام ہو گیا ہے کہ بس تیار ہوتے ہیں گناہ کرنے کے لیے لوگ، اتنا گند پڑ گیا، اتنا گند پڑ گیا۔ اور یہ واقعہ تو ایک ہو گیا، دوسرا واقعہ بھی دیکھ لے۔ اب باضد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی توجہ سے سنیے گا نوجوانوں، کیونکہ ساری اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ باضد بستامی کہتے ہیں بستام کے اندر میں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا، لوگ نمازی بن گئے، اور لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے شروع کر دیے، اور لوگ متقی پرہیزگار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں بستان کے اندر ایک ایسی عورت آئی، اس نے ایک مکان، ایک گھر لیا، اوپر کمرہ کرائے پر، سیڑھیاں جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ادھر میں نے لیا تو پتہ چلا کہ وہ بستان میں ایک ایسی فحشہ عورت آئی ہے جو چند پیسے سکے لیتی ہے اور گناہ کی دعوت نوجوانوں کو دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے چند سکے دو تو گناہ کر لو۔ تو نوجوان وہاں جا کے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ تو باضد بستامی اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے، کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو اتنی محنت کی ہے، یہ باغ اتنی مشکل سے یہ باغ بنایا ہے، تو سونے یہ نوجوان کدھر چل پڑے؟ تو روئے۔ اور ایک دن اس نے کیا کیا، ایک دن باضد بستامی بھی سفید داڑھی رکھی ہوئی تھی، بستانی میں ادھر پرنا رکھا ہوا، اور پوڑیاں چڑھ گئے، اور پوڑیاں چڑھ کے جب دروازہ کھڑکایا نا تو اس نوجوان لڑکی نے اوپر سے کھڑکی سے دیکھا، اس نے کہا یہ بابے کا کیا کام ہے یہاں پر، یہاں تو نوجوانوں کا کام ہے، یہ بابا کون ہے؟ تو دروازہ کھڑکایا، دروازے سے جب وہ آئی نا باہر، من دکل بابو پندی ڈور ہوا، تو کہا بابے نے کہا باضد بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ آج کی رات مجھے دے دو، اوروں کو بھی راتیں دیتی ہے، ایک رات مجھے بھی دے دو۔ کہا بابا تو کیا کرے گا؟ کہا میں نے کیا کرنا ہے، تو بتا ایک رات کے کتنے پیسے تو نے لینے ہیں، تجھے تو پیسے چاہیے نا۔ اس نے کہا اتنے پیسے۔ بابا جی نے کہا یہ لے پڑ پیسے، لیکن جو میں کہوں گا وہی کرے گی۔ اس نے کہا مجھے پیسے مل گئے، جو کہو گے کروں گی۔ باضد بستامی گئے اندر، دروازہ بند۔ جب باضد بستامی پوڑیاں چڑھ رہے تھے نا سیڑھیاں، تو سارا محلہ چیخیں مار کر رو رہا تھا، کہہ رہے تھے یہی تو بابا تھا ہمیں بچانے والا، آج یہ بھی صورت کے چنگل میں آ گیا۔ اگر یہ بابا نہ بچا تو ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا بابا کسی اور نیت سے جا رہا تھا، بابا تو اور نیت سے جا رہا تھا نا۔
تو سب کی چیخیں نکلیں. باجد بستامی اندر تشریف لے گئے اور اندر گئے تو شاہ پر تھیلا کھولا اور کہا یہ لو پکڑو کپڑے, یہ لو چادر, اور یہ نئے کپڑے پہن کر تو غسل کر کے آؤ. وہ اندر گئی, غسل کر کے آئی. جب واپس آئی تو باجد بستامی نے ایک مسلح خود بچھایا ہوا تھا, ایک اس کے لیے بچھایا ہوا تھا. کہا, وہ کہنے لگی یہ کیا بات؟ کہا طے ہوا تھا جو میں کہوں گا وہی کرے گی نا, پہلے پیسے دیے تھے تجھے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو جب مسلح پر اسے بھی کھڑا کیا, خود بھی کھڑے ہوئے, تو باجد بستامی نے اللہ اکبر کہا, اس نے بھی اللہ اکبر کیا. آپ نے ہاتھ باندھے, اس نے بھی باندھے. آپ رکوع میں گئے, وہ بھی رکوع میں گئی. آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گئی. اور سجدے میں جب گئے نا تو آپ کہتے ہیں باری تعالیٰ ایتھوں تک لے آنا میرا کام سے, سونیا ادھر تک لانا میرا کام تھا, اب دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. اب جب سجدے میں گئی تھی تو فاحشہ عورت تھی, جب سار اٹھایا تھا تو اللہ کی ولیہ بن چکی تھی. تو یہ ہوتے تھے لوگ.